ایک عابد کا قصہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ شیطان نے اسے بہکانا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ عابد ایک دن کے ہی باہر گیا، شیطان بھی اس کی طاق میں اس کے ساتھ ہو لیا کہ شاید کوئی موقع ملے، چنانچہ شہوت اور غضب کے ذریعے سے بہکانا چاہا مگر ناکام رہا۔ پھر ڈرانے کی صورت اختیار کی پر پتھر کی ایک چٹان اس کے سر کے قریب کر دی۔ عابد نے اللہ کا نام لیا اور وہ ہٹ گئی۔ یہ شیر اور درندوں کی شکل میں ظاہر ہونے لگا، مگر عابد اللہ کے ذکر میں لگا رہا اور ادھر دھیان تک نہ گیا۔ پھر اس نے سانپ کی شکل بنائی۔ عابد نماز پڑھتا تھا تو یہ اس کے پاؤں سے لپٹنے لگا، حتیٰ کہ جسم پر سے ہوتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ سجدے کا ارادہ کرتا، یہ اس کے چہرے پر لپٹ جاتا۔ وہ سجدے کے لیے سر جھکاتا، یہ لقمہ بنانے کے لیے منہ کھول دیتا، مگر وہ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ نماز سے فارغ ہوا تو شیطان کہنے لگا کہ یہ حرکتیں تیرے ساتھ میں نے کی ہیں، مگر میں کسی میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تو میرا ارادہ ہے میں تیرے ساتھ دوستی کر لوں اور آج کے بعد تجھے بہکانے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں۔ عابد نے کہا، ہرگز نہ، نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ نہ تو پہلے تیرے ڈرانے پر مجھے کوئی خوف ہوا اور نہ آج تیری دوستی کی مجھے حاجت ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ اپنے اہل و عیال کا حال مجھ سے پوچھ کہ تیرے بعد ان پر کیا گزر گی۔ عابد نے کہا کہ میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا۔ شیطان کہنے لگا کہ پھر یہی پوچھ کہ میں بنی آدم کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ عابد نے کہا، ہاں، یہ بتا دے کہ انہیں گمراہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ کہنے لگا، 3 چیزوں سے، بخل سے، غصے سے اور مدہوشی سے۔ ایک انسان جب بخیل ہوتا ہے، ہم اس کا مال اس کی نگاہوں میں قلیل دکھاتے ہیں، جس سے وہ حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے اور لوگوں کے مال میں رغبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی غصے کا مریض ہو تو ہم اس کو اپنی جماعت میں یوں گھماتے اور چکر دیتے ہیں جیسے بچے کھیل کے دوران گیند کو ادھر ادھر پھینکتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں۔ ایسا شخص اگر اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی جانتا ہو، مگر ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے، اور جو چاہے بنا لے، ہم ایک ہی کلمے میں اسے بگاڑ دیں گے۔ اور جب کوئی شخص مدہوش ہوتا ہے تو ہم اسے ہر برائی کی طرف پکڑ کر یوں لے جاتے ہیں جیسے کوئی بکری کو کان سے پکڑ کر سے، غصے سے اور مدہوشی سے۔ ایک انسان جب بخیل ہوتا ہے، ہم اس کا مال اس کی نگاہوں میں قلیل دکھاتے ہیں، جس سے وہ حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے اور لوگوں کو مال میں رغبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی غصے کا مریض ہو تو ہم اس کو اپنی جماعت میں یوں گھماتے اور چپر دیتے ہیں جیسے بچے کھیل کے دوران گیند کو ادھر ادھر پھینکتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں۔ ایسا شخص اگر اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی چاہے لے جائیں۔ اس گفتگو میں شیطان نے یہ بات بتائی کہ غضب ناک آدمی شیطان کے ہاتھ میں یوں ہوتا ہے جیسے گیند بچوں کے ہاتھ میں، لہٰذا غصے والے شخص کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے تاکہ شیطان کے ہاتھوں اسیر نہ ہو اور کہیں وہ اس کے اعمال کو ضائع نہ کر کے رکھ دے۔ بخل ایک بیماری ہے جس میں انسان مال جمع کرنے کی ہوس میں آ جاتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے جس سے شیطان بہت خوبی سے استعمال کرتا ہے۔ شیطان بخیل کے دل میں دنیا کی محبت ڈالتا ہے کو مال ہی سب کچھ ہے، یہی تمہاری عزت، تمہاری جان ہے، اگر یہ خرچ ہو گیا تو تم کچھ نہیں رہو گے۔ یہ وسوسے دے کر وہ انسان کے دل میں آخرت اور اللہ کی رضا سے زیادہ دنیا اور مال کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد سے غافل کر دیتا ہے، انسان کے دل میں نقصان کا خوف دلاتا رہتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات دینے سے روکتا ہے، انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ دکان دے کر تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کام ہو جائے گا، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کی مدد سے روکتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں پر پیسہ لگانا بھی بند کر دیتا ہے، لالچ اور ہر پیدا کرتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں مال کی ہوس اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی اور کماؤ، ابھی اور جمع کرو۔ یہ لالچ انسان میں حلال اور حرام کی تمیز بھلائے آخرت کو بھلا دیتا ہے کہ ابھی موت کا وقت بہت دور ہے، برے انجام سے انسان کو ڈراتا ہے۔ اگر مال خرچ کرے لوگ اس کو عزت نہیں دیں گے اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ قرآن و حدیث میں بخل سے بچنے کے لیے رہنمائی کی گئی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی اللہ کا فرض حق ادا کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ بخل یا کنجوسی شیطان کا پھندا ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر کے اسے دنیا کا غلام بنا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ شیطان کی اس جان سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ شیطان کا بنی آدم کو گمراہ کہنے کا تیسرا حربہ مدہوشی ہے۔ نشہ یا مدہوشی ایک ایسی خطرناک حالت ہے جس میں انسان پر شیطان آسانی سے اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی
اور جسمانی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس، عقل اور اختیار کو کھو دیتا ہے، اور یہی وہ خلا ہے جس میں شیطان داخل ہو کر انسان کو برے کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ عقل اور شعور کو مفلوج کرنا، نشے کرنے سے انسان کی عقل جو اسے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کی سوچنے سے ہم نے سمجھنے کی صلاحیت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس حالت میں انسان نہ تو صحیح اور غلط میں فرق کر پاتا ہے اور نہ ہی کسی بات کے نتائج کو سمجھ پاتا ہے۔ برے کاموں پر اسرار جب عقل غائب ہوتی ہے تو شیطان انسان کے دل میں برے خیالات اور گناہ کے کاموں کی ترغیب ڈالتا ہے۔ گانا بجانا اور فحش باتیں کرنا، جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، کبیرہ گناہ کی طرف مائل کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، شرم و حیا ختم کرنا، نشے کی حالت میں انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو خواہش کی حالت میں وہ کبھی نہ کرتا۔ حدیث میں ہے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی یہ شیطان کی طرح آنے کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، غصہ آئے تو فوراً پناہ مانگ لے۔ یہ شیطان کو بھگانے کی سب سے بڑی تدبیر ہے۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لے، خاموش ہو جائیں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ در حقیقت شیطان پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے ایمان اور اپنے تعلقات دونوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ شیطان کا بنی آدم کو گمراہ کہنے کا تیسرا حربہ مدہوشی ہے۔ نشہ یا مدہوشی ایک ایسی خطرناک حالت ہے جس میں انسان پر شیطان آسانی سے اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی اور جسمانی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس، عقل اور اختیار کو کھو دیتا ہے، اور یہی وہ خلا ہے جس میں شیطان داخل ہو کر انسان کو برے کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ عقل اور شعور کو مفلوج کرنا، نشے کرنے سے انسان کی عقل جو اسے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کی سوچنے سے ہم نے سمجھنے کی صلاحیت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس حالت میں انسان نہ تو صحیح اور غلط میں فرق کر پاتا ہے اور نہ ہی کسی بات کے نتائج کو سمجھ پاتا ہے۔ برے کاموں پر اسرار جب عقل غائب ہوتی ہے تو شیطان انسان کے دل میں برے خیالات اور گناہ کے کاموں کی ترغیب ڈالتا ہے۔ گانا بجانا اور فحش باتیں کرنا، جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، کبیرہ گناہ کی طرف مائل کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، شرم و حیا ختم کرنا، نشے کی حالت میں انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو خواہش کی حالت میں وہ کبھی نہ کرتا۔ حدیث میں ہے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی یہ شیطان کی طرح راستے کھولنے والی چابی ہے شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے بچنے کے لیے۔ اسلام نے نشہ اور چیزوں سے مکمل پرہیز کہا ہے۔ ہر اس چیز سے میں منع فرمایا ہے جو عقل کو مفلوج کر دے، خواہ وہ شراب ہو، مینے منشیات ہو یا کوئی اور چیز۔ اس سے بچنا فرض ہے۔ نماز اور دعا برائیاں سے روکتی ہے کہ اللہ ہر قسم کے نشے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اپنا وقت مثبت کاموں میں لگائیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، قصور ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے گڑگڑائیں۔ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو شیطان کے برے ہتھ کنڈوں سے بچائے اور اس کی پھیلائی ہوئی تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔